احسان جتانا، احسان جتانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع نہ کرو. یعنی جس کے ساتھ اچھا کرو پھر اسے اذیت نہ دو. کسی کو کچھ دو تو اسے جتاؤ نہیں کہ میں نے تمہیں یہ اور یہ دیا تھا. جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، وہ بھی اپنا مال ضائع کرتا ہے. اسی طرح احسان جتانے والا بھی صدقہ ضائع کر دیتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا میਂہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی. جیسے آپ کے فرش کے اوپر آندھی چلتی ہے تو مٹی آ جاتی ہے، بعد میں بارش ہوتی ہے تو ساری دھل جاتی ہے اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا. اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے ہم اپنے بچوں پر بھی احسان نہ جتائیں، شوہروں پہ بھی نہ جتائیں، بہن بھائیوں پہ بھی نہیں، اپنے کام کرنے والوں پہ بھی نہیں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی نہیں، دوستوں پر بھی نہیں. یعنی اول تو یہ ہے کہ جتنی توفیق ہو انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، اور جب نیکی کرے تو زبان بند کر لے، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی اب اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، دوسرے کو شرمندہ نہ کیا جائے، دوسرے کو یہ نہ کہا جائے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ اور یہ دیا تھا، تم نے کیا کیا. نہ سامنے کیا جائے اور نہ پیچھے کیا جائے. احسان جتلانے والے کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا. عن أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر. جزاک اللہ. سیدنا ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت. یعنی ان کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں. نمبر 1 والدین کا نافرمان. یعنی اگر کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر رہا ہے تو ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. احسان جتلانے والا، دوسروں کو مینے تانے دینے والا ان کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کر کے، اور تقدیر کو جھٹلانے والا کہ تقدیر کچھ نہیں، انسان جو مرضی ہے اس کی اس کے مطابق ہی کرتا ہے. تو تقدیر پر ایمان جب تک نہ ہو انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بھلائی کر رہے ہیں، اور ان کی کتنی بات جو جائز ہوتی ہے وہ مانتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ والدین کو خوب ستاتے ہیں اور پھر زندگی میں بظاہر کچھ کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے. احسان جتلانے والے کا قیامت کے دن انجام. عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه فلينفق سلعته بالحلف الفاجر والمسلم أداره.
سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ عز و جل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا، ناراض ہوگا. پہلا وہ جو بہت زیادہ احسان جتلانے والا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے پھر انہیں خوب جتاتا ہے کہ وہ احسان جتلائے بغیر کوئی چیز دیتا ہی نہیں، جس کو بھی کچھ دیتا ہے ساتھ احسان جتاتا ہے. دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا ہے، یعنی سودا مثلاً کہتا ہے کہ یہ تو ہماری اللہ کی قسم 10 کی خرید بھی نہیں، تو آپ کو کیسے 10 کی دے دیں. تو جو خریدنے والا تھا وہ مان جاتا ہے کہ اب اس نے اللہ کی قسم کھا لی تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے تہبند کو تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی زمین پہ رولتا چلا جاتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. اگلی حدیث. عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ فقد خابوا وخسروا. قال المنان والمسبل والمنفق في العدد الحلف الحاجة. جزاک اللہ. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. 3 طرح کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور خسارے میں پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت احسان جتلانے والا، تہبند نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا. عزیز بہنیں یہ یاد رکھیے کہ یہ یہاں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنت سے محروم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عفو ولا مبذل خمر. سیدنا عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے. یعنی اس میں بھی وہی باتیں گزری ہیں جو پیچھے بھی ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے، عادی شرابی، یعنی جو شراب کے عادی ہو گئے ہیں اور انہوں نے چھوڑی نہیں اور توبہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے. اب اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں پوچھنا تھا سر، بچیاں اکثر سوال کرتی ہے کہ جو ہم تیل کرا رہے ہوتے ہیں تو حدیث میں ذکر ہے نا تہبند لٹکا کے کرنے والا، تو جو تیل ڈریسز ہوتے ہیں یا بہت ہوئے جو زمین کے اوپر کے کئی لیئرز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سسٹم مدشن کراتا ہے؟ جو بھی ڈریس تکبر کے ساتھ اس طرح پہنا جائے گا، بیسیکلی تو یہ تہبند والا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے، لیکن عورتیں بھی اگر تکبر اور فخر اور ناز نخرے دکھانے کے لیے اس طرح کے لباس پہنتی تو ناپسندیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو احسان جتانے والی بات ہے نا، اس کو چھوٹی و معمولی مت سمجھا جائے، اس لیے کہ ہم سب ڈیلی اثر کرتے ہیں، اور اس کے لیے چھوٹا سا نسخہ اگر سب چیز سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے ایسا کرنا. احسان ہم تب چلاتے ہیں جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو کسی کام میں فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، ایون ہم تو سلام کا بھی احساس جلا دیتے ہیں. تو صرف ایک بات یاد رکھیے کہ یہ شخص جس پر یہ احسان جتا رہے ہیں اگر یہ نہ موجود ہوتا تو میں نیکی اس کے ساتھ کرتی ہوں. بس اتنا یاد رکھیے کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا وہ اس شخص کے وجود کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، تو ہمیں جس کو کچھ جس کے ساتھ نیکی کر دیتے اس کا مشکور ہونا چاہیے، نہ کہ اس پر احسان جتانا ہے. چھوٹے سے نسخے کو اپنائیے.
چاہیے. آپ انشاءاللہ کبھی کسی پہ کوئی احسان نہیں. جزاک اللہ. انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے اوکھے ہو کے کہ جیسے بڑا احسان جتایا. کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ایسے کر کے دیتے ہیں, اچھا لے لو رکھو. یعنی ہمارے ایکشن, ہمارے جیسچرز, ان سے بھی احسان جتانا ناپسندیدہ ہے. جب کسی کو دے, کسی کو کچھ مدد کرے, کچھ خدمت کرے, تو ہمبل ہو کر, یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے مجھے نیکی کا موقع ملا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو گھر میں آپ کی سن کے لیکچر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ہمیں موقع نہیں ملتا گھر میں جانے آئے, ہم مدرس بھی ہیں, تو ہم اس وقت پوری کلاس ادھر آئے ہوئے ہیں آج صرف آپ کو سننے کے لیے, اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی, جو قسم کا گناہ کبیرہ کا اور جو چیز قسم کھا کے ہم لوگ بیچتے ہیں, تو میرا آج کل جو ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ اسٹور کی ہوئی چیزیں ہم لوگوں کو بازاروں میں ملتی ہیں. ہم لوگوں کو مطلب یہاں تک رپورٹس ملی ہیں کہ نعوذ باللہ کتے کا گوشت اور گدھے کا گوشت مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے, اور ان کو پروو کر کے, اور ان کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ حکومت کی جو تصدیق شدہ مہر ہوتی ہے وہ لگا کے اسے بازاروں میں بیچا جا رہا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم جو آج کل یہ تو الہدا ماشاء اللہ اتنی بڑی سوسائٹی ہے کہ اس میں گھروں میں بھی ہمارے دل کو قبضے میں رکھا ہوا ہے, ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کرتے ہیں. لیکن آج کل جو سب سے بڑا ایک ہم لوگوں کو سب سے بڑا ایک, میں تو کہتی ہوں کہ قیامت کبریٰ کی نشانی ہے کہ جو ہم لوگ بزنس کے لیے ہم لوگ اسکولس کھول رہے ہیں جسٹ فار بزنس. اس میں ہم لوگ تعلیم نہیں دے رہے, جسٹ پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجے, پھر دیکھیں بس کیا سے کیا ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہم خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ ہم وہ لوگ تربیت کرتے ہیں نا, ایک مرد کی, ایک عورت تربیت کرتی ہے خاندان کی, تو ہم لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ جیسے بھی کماؤ, مجھے تو فیشن کرنے ہیں, مجھے تو چیزیں کرنی ہیں. تو ہم جو عورتیں ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ برائیاں بہت پھیل سکتی ہیں. ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. شکریہ. اور میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا ہے آپ کو دیکھ کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بھی گھر میں بیٹھ کے الفاظ کا لیکچر پڑھتے ہیں اور ہمارا دل بھی ایسے ہی دھڑک رہا ہے آج کل. اچھا, میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں کہتے ہیں میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کرتا رہا ہوں, اتنی دعائیں کرتا ہوں, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ بھی احسان جتلانے کے جملے میں آتا ہے. تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں. یعنی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر کے اس کو جتانا جو ہے, چاہے انداز سے ہے یا زبان سے ہے یا ایکشن سے ہے, درست نہیں. یہ بات پوچھنی تھی کہ اگر ہم ڈیوٹی آرز سے ایکسٹرا کام کریں اور پھر ہم اپنے باس کو بتائیں کہ میں نے ایکسٹرا کام کیا, میرے اکاؤنٹ پہ اچھا ایک کام ہے, تو یہ احسان جتانا تو نہیں, یہ احسان جتانا نہیں ہے, یہ تو ڈیل ہے. اور استاذہ یہ کہ اگر ہم نے ڈیوٹی آج سے پہلے کام کر لیا, جیسے 8 o'clock سے لے کے 12 o'clock تک, میں نے 11 o'clock تک کر لیا کام اور ہم جانا چاہتے ہیں, تو یہ کہنا تو نہیں ہوگی. اجازت لے کے جا سکتے ہیں, اجازت کے بغیر نہیں. جو آپ نے بتایا تھا جھوٹ بولنا, پیش گوئی, یہ اگر جو لوگ ہیں FM ریڈیو اور میڈیا میں جاب کرتے ہیں, ان کی جو جاب کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو بولنا ہوتا ہے اس کا, تو وہ کیا کریں؟ جاب چھوڑ دیں. استاذہ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے. کل آپ نے کہا کہ گالی گلوچ ٹریفک میں خصوصاً یہ کام ہے. آج کل برانڈز کے اتنے بڑے بڑے بورڈز ایشو ہیں اور وہ لگے جاتے ہیں. اگر ہم سب مل کر ایک کام کریں کہ ایک ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت لکھ کر اس بورڈ پر لگا دیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص عمل کرنے لگ جائے تو ہمارے لیے سب کیا جاریہ بن جائے. کتاب آپ کے سامنے احادیث موجود ہیں, جیسا جی چاہے ایک گروپ بنائے, آپس میں مل کے اسپانسر کریں بورڈز اور لگوائیں. انشاءاللہ کراچی میں, اسلام آباد میں ہم یہ پریکٹس کر چکے ہیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا آئیڈیا, کیونکہ پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا. جب تک انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ صرف جو ہو رہا ہے اس کے مطابق غلط سلط کیے چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان جتانے کی بات ہوئی تو موسٹلی ہم جو گرلز ہوتے ہیں گھر میں زیادہ ہم لوگ مطلب کبھی کام کر دیتی ہیں, یعنی کہ زیادہ کر دیا تو امی میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, بھائی نے بتا میں نے فلاں کپڑے بھی پریس کیے. مجھے بھی عادت تھی, یہ نہیں کی تھی, مجھے نہیں تھی, بہت زیادہ تھی. تو اب جب سے میں نے پڑھا ہے کہ کتنا بھی احسان جتانا ہے, کوئی کو سمجھتا ہے کہ زبان بند ہو گئی ہے, جو بھی کیا کوئی کہا تم نے کیا کیا, چھوٹا گھر نہیں ہے, تم نے کیا کیا ہے, میں تمہیں بند کر دیتی, میں نے کچھ
کچھ بھی نہیں کیا. تو اس چیز کا اگر تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری اپنی ذات پر میں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں تبدیلی آتی ہے. انشاءاللہ. کیونکہ ہم مائیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں. جو لینگویج ہم بولتے ہیں، جس طرح ہم احسان جتاتے ہیں، جواباً وہ بھی وہی کرتے ہیں. میں جیسے اب یہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کیا اور میں نے اپنی زبان بند کر دی. ٹھیک ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس سے انسان کو بہت فرق پڑتا ہے. بعض لوگ ہیں وہ کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے، جسٹ سال میں ایک ہی پی لیا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز کچھ ایسا عمل بتائیں کہ ہم وہ کریں. اور کیونکہ آج کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں نا، احساس بھی تو اندر سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، احسان کر کے جتلانا اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جائے بہت بڑی بات ہے. ادر وائز ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن میں چاہتی ہوں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں لیکن ہم نہ کہیں اس کو، بس یہ ہے آگے کہ سے احساس ہو جائے. صحیح علم جو ہے وہی انسان کو احساس دیتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ قرآن و سنت ہے. آپ کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں آپ لیکچر سن سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ سے ہیں alhuda.pk.com، وہاں پر جائیں. پورے قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، مختصر ہیں، ڈیٹیل ہیں، حدیث کی چیزیں ہیں. اب یہ لیکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گا، خود بھی سنیں، اوروں کو بھی بتائیں، سنائیں، تو اسی سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. استاذہ، یہ جو شروع میں آیات آئی ہیں احسان جتانے کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے ایک جملہ بولا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو ایک بک میں نے کہیں پڑھا تھا جو تاریخ میں ملکہ زبیدہ کے نام سے آئی ہیں، انہوں نے نہر زبیدہ جو عرفات جو بنوائی تھی، تو اس کا سارا جب خرچہ ان کے پاس رجسٹر لایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے غلام کو یہ کہا تھا کہ اس رجسٹر کو، ان کا چونکہ نہر جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا، تو انہوں نے وہ رجسٹر بند کروا کے جو دکھانے کے لیے لائے ان کو کہ یہ خرچہ آیا ہے، تو انہوں نے وہ بند کروا کے اس کو دریا میں ڈلوا دیا تھا. اور اس ٹائم انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اس رجسٹر کا حساب کتاب میں محشر کے دن کے لیے چھوڑتی ہوں. تو ہم نے اگر کسی کے ساتھ جب اچھا کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ محشر کے دن کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کبھی احسان نہیں دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا پڑھتے ہیں بحث اور مباحثہ. بحثیں کرنا، بیکار بحث اور مباحثہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. قال اللہ تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، یعنی دوزخ میں کیوں پڑے ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. تو پیاری بہنوں، اس بات کا بھی خیال کیجیے کہ آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتے دار، وہ سب نمازی ہو جائیں. ان کے لیے تڑپیے، دعائیں کیجیے، محبت سے ان کو سمجھائیے، لیکن نماز کا حساب تو سب سے پہلے ہوگا. جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا. اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی بھوکے کا خیال نہیں رکھتے تھے. بعض اوقات ہمارے کام کرنے والے، ہم ان سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم صرف پیسے دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، اور گھر میں فالتو کھانا بچا بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں دیتے. اس بات کا شوق اور حرص رکھا کریں کہ کچھ بھی ہو غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جائیں. اور خاص طور پر جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہو وہ گل سڑ نہ جائے، وہ کسی کے منہ میں پڑ جائے. اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کیا کرتے تھے. تو دین میں بحثیں کرنا یا ویسے فضول گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ درست نہیں. اگلی حدیث. عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتضاهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتسرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. سنن ابن ماجہ. جزاک اللہ. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کر سکو. یعنی اس لیے علم نہیں حاصل کرو کہ جو تم میں سے علم میں بڑا ہے اس کے سامنے بحث کر سکو، یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو، یعنی جن کو نہیں آتا ان سے لڑائی جھگڑا کرو، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو.
کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں, لوگ میری طرف توجہ کریں. اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آگ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کی نیت درست نہیں رکھتا کہ میں اس علم کو حاصل کر کے عمل کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا, اور اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ میں دوسروں کو بتا سکوں کہ میں بھی عالم بن گیا ہوں, میں نے بھی پڑھ لیا ہے, یا جن کو علم نہیں ان کو بیوقوف ثابت کروں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچوں, لوگوں کی نظروں میں اہم امپورٹنٹ بنوں, تو یہ نیتیں اگر کسی کی ہوگی تو یہی جنت کا راستہ جہنم کے راستے میں بدل جائے گا. برائیوں کا تذکرہ, مجاہرہ یعنی اوپنلی برائیوں کا ذکر کرنا, یہ ناقابل معافی گناہ ہے. عن ابي هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. جزاک اللہ خیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے, یعنی اوپنلی برے کام کرے. اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپا دے, مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا, یعنی بڑی سینہ زوری کے ساتھ دوسروں کو اپنی برائیاں بتائے, بڑا فخر کرے برائی بتانے پر. رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا, لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. تو اگر کبھی کوئی گناہ زندگی میں ہو گیا ہے, پاسٹ میں ہو گیا ہے, جیسے کئی لڑکیوں سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ بعد میں اپنے میاں کو بتاتے رہے میں نے یہ بھی غلطی کی, میں نے یہ بھی کی. نہیں, بس معاملہ اللہ کے سپرد کرے, توبہ استغفار کرے اور کیے ہوئے پر پردہ ڈال دے, کیونکہ برائیوں کو کھولنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے, اور اپنی برائیاں بھی اور دوسرے کی برائیاں بھی چھپانی چاہیے, کیونکہ جب انسان دوسرے کی برائی چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھپانے والے کی برائی چھپاتا ہے. یعنی جو کسی من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کو چھپائے گا, نہیں اس کا عیب چھپائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دیں گے. اور ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کی بے عزتی اور رسوائی نہ ہو. اب دیکھیے کہ جب کبھی منہ سے نکلنے لگے نا کسی کا عیب کہ وہ کھولے, تو فوراً یاد کرے کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ لے, تو انشاءاللہ پھر آپ رک جائیں گے. تو اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہے.